خوش قسمتی آپ کا امتی میری خوش قسمتی آپ کا امتی میں یہ قسمت ہو شاہ میرے امتی میں یہ قسمت ہو شاہ میری خوش قسمتی آپ کا امتی 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 مجھ ساسی درود محمد پڑھے مجھ ساسی درود محمد پڑھے ایسے جس نے ان کو دیکھا ہو یا کچھ ان سے تعلق ہوا ہو اس کو درود شریف عجیب نظر آتا ہے. جس نے ان کو دیکھا وہ درود شریف اس کو ایک عجیب چیز نظر آتی. سب کو نہیں نظر آتی ضرور لیکن اس کو عجیب چیز نظر آتی. آسی درود محمد پڑھے مجھ ساسی درود محمد پڑھے. یہ تو کسی نے کہا میں 100 بار 1000 بار لاکھ بار منہ کو صاف کروں عطر سے. ان کا نام لیا تو میں نے بے ادبی کی. کچھ جانا ہوگا نام پہچانا ہوگا سنا نہیں ہوگا. سنتے تو سبھی ہیں سنتے سبھی ہیں ماننے والے بھی بہت ہیں لیکن کچھ جاننے والے بہت کم ہیں. میں جانتی جو سیاں کو 2 جگ کو آگ لگا دیتی. یہ سب ڈگریوں پہ پھونکتے تم پیشاب کرتے خدا کی قسم. یہ سب ڈگری جو ہم ہڈیوں کے پیچھے نہ مرتے کبھی جو ان کو جان لیتے شہنشاہ بن کے پھرتے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. آقا جی کہتے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا اس کا ہاتھ بن جاتا اس کی زبان بن جاتا. اب اس کی کیا ضرورت ہے ڈگری کی. لوگ اس کی غلامی میں آ کے ڈگری لیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے ہزاروں کی تقدیر بدلتے دیکھی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ آقا کی غلامی سے حاصل ہوا. آقا کی غلامی سے بادشاہ جھکے ہیں شہنشاہ جھکے ہیں. ان کے قبروں پہ کھڑے ہوئے اگر زندہ نہیں ملے اولیاء قبروں پہ کھڑے ہوئے قبروں پہ. تم نہ مانو یا مانو تم نہ مانو مگر حقیقت ہے. ان کی محبت کی سخت ضرورت ہے. ان کی تمنا نہیں اے گدو تم کچھ بھی نہیں. ان کی بھائی شعر ہے تم لوگوں کو تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. شعر میں انسان کہتا ہے تم خود ہی کھینچ کے لے جاؤ اپنی طرح کے گدو کہہ رہا ہو تو پھر گدو ہو تو دیکھ لو ہو کہ نہیں ہو. ایک شعر ہوتا ہے نا بھائی بکری شعر نہیں. یہ شعر یہ جو شاعر بولتے ہیں یار سمجھو یار کیا تمہاری اکھڑوں کو ہو گیا ڈگریاں لے لے کے عقل ہی خراب ہو گئی. وارث ہنس رہا
شعر گدے میں فرق ہے، شعر بکری میں فرق ہے. پھر الفاظوں سے کلام سے شعر کا پتہ ہے، وہ شعر نہیں ہے. شعر جو شاعر کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. اب کہیں شعر پڑھ دیا کسی نے کہہ دیا اس کا مطلب تم گدھو. اگر تم خود ہی گدھے ہو تو پھر پتہ نہیں. چور کی داڑھی میں تنکا، دال میں کالا گر ہے تمہارے پتہ نہیں. پھر نہ پڑھوں بھائی، یہ پڑھتے ہیں میں بھی تھوڑا پڑھ لوں یار، اس کا اچھا مطلب لے لو. اگر دوسرا سمجھتے ہو باپ کی جگہ سمجھ لو کہ اصلاح کر رہا ہوں یا چلا جاؤں، نہ بولوں زیادہ. سناؤ گدھوں کو سناؤ. کوئی تو گدھا ہوگا نا، سارے کٹھے سب ہو جاتے ہیں. بھی چور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں. اسکول میں کہتے ہیں گدھا، اس کو نکالو اسکول سے، 3 دفعہ فیل ہوا تو اس کو دم لگ گئی تھی، گدھا ہو گیا تھا. سمجھتے ہی نہیں تھا، گدھا ہو گیا بس. چلو جی چلو، سمجھتے ہیں بس، انجان بنے ہوا. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اگر تم نے ایسے کیا نا، تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے مضبوط ہو جائے گا. آقا جی کہیں گے اس کے دل میں میں بستا ہوں، پھر تم کو گرنے دیں گے کبھی کبھی نہیں. ہاں تو ایسے آستے آستے ہوگا نا. اب آج ایک بات سنی، جوش تھوڑا چڑھا، جا کے بھول جاؤ گے گھر جا کے. لیکن روز آؤ گے جاؤ گے تو تمہارا دماغ سیٹ کر دوں گا. روز گھر میں انشاءاللہ لڑائی ہوگی، کبھی ماں سے کبھی بہن سے. یار چنگی طرح بولتا نہیں ہے، بس نہیں بولتا. یار میں کیا کام ہے؟ کہتے ہیں مسجد جانا ہے. تو مسجد روز ہی مسجد نہیں، روز مسجد جانا ہے. تو بھائی تو گل تو سن. وہ کہ میں گل سنا گا، تم بھی میرے نال مسجد چل. نہیں تھے بس اس طرح ٹھیک ہے، ایک ہی ہو گیا. ہاں تو یہ ہوتا ہے. دل لگے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود عشق لے جاتا ہے. لیکن دل لگا نہیں نا خدا رسول سے. اچھا میں مثال دے دوں، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، کیسا بھی ہو، تم اس کو زیادہ چائے پلاؤ گے اٹھے بیٹھے ہوگے نہیں. تم کو پتہ ہے ہمارے ان کے تعلق باپ سے اچھا نہیں. جس کا خدا سے تعلق اچھا نہ ہو تو ان سے گہری دوستی رکھنی چاہیے. دور کی بس سلام سلام بھائی 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 کر کے بھاگ گیا بس. یہ باتیں دل میں اتر گئی ہے، پرہیزیں اگر گئی ہے، سمجھ تم کو آ گئی، پھر دیکھنا تمہارے درود میں ایک اثر خاص ہوگا، تمہاری نماز میں خاص بات ہوگی. تمہاری دعا جو سی نا آدھی منہ میں ہوگی، آدھی شاید دل نکلتی ہوگی، تمہارا کام ہوا ہوگا. وہاں جاؤ گے کہیں گے تمہارا کام ہو گیا. بھائی کدھر تھے؟ ہم تو تم کو ڈھونڈ رہے تھے. نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں. آپ تو سنے حدیث، زمین آسمان والے جمع جہاں آقا جی کہتے ہیں نفع نقصان نہیں کر جب تک خدا نہ چاہے. دین دنیا کا نفع، تجارت کا نفع، ہاں جی نقصانات، یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ سے بنا لو، چاہے تم وقت کے بادشاہ بن جاؤ تب بھی تم اللہ کے ولی ہو. دولت مند ہو کر بھی انسان خدا کا مقرب ہو سکتا ہے، لیکن خدا سے باغی نہ ہو. امیر ہو غریب ہو خدا کا ولی بن سکتا ہے، خدا کا دوست بن سکتا ہے کہ خدا سے رابطہ نہ توڑے. اگر امیر ہے خدا سے باغی نہ ہو، اگر فقیر ہے بے صبر نہ ہو، حرام حلال دیکھ کے کھائے. امیر ہونا کوئی جرم تو نہیں، بلکہ آقا جی نے رغبت دلائی ہے. بہت اچھا مال ہے اگر صالح آدمی کو مال ملے. صالح آدمی کے مال سے فائدے دین دنیا کے، مسجدیں بنائے گا، حافظ قرآن کے درس کھولے گا، کنویں کھودے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، لوگوں کو حج کرائے گا. اور بدماش کے پاس پیسہ آ گیا، بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، میں انہوں مروا دیاں گا، میں انہوں سیٹ کر دیاں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. دیکھ لو. تو بہرحال غریب ہو امیر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. امیری ہے تو اس میں بھی تم خدا سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن غریبی ہو امیری ہو خدا سے رابطہ نہیں توڑنا ہے.
اگر خدا سے رابطہ نہیں توڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے حکموں کو سامنے رکھ کے چلنا. تمہاری دین میں، دنیا میں، تجارت میں، ہر چیز میں مصیبت ہٹ جائے گی. اب یہ جنات تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دہشت گرد تمہارے اندر پھر رہے ہیں، کالے پیلے علم والے رشتہ داروں کو پریشان کر رہے ہیں عام لوگ، یہ جادوگر وغیرہ، یہ سارا تمہاری مصیبتیں کہاں سے آئیں؟ اگر آپ اس طریقت پر چلیں گے یہ جادو سے بھی جان چھوٹ جائے گی، دہشت گردوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اس کا کچھ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. تو چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے. بس اگر تمہارے دل میں بات بیٹھ جائے تو رب انہوں ہی رکھے جے رب دی گل مننے، یا رب انہوں رکھے جے رب کو نسے. اردو والے پنجابی بھی سمجھتے ہو نا، میں پنجابی بھی ہوں، اردو بھی ہوں، سب کو ٹھوک مارتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سمجھتے ہو نا. بس اللہ آقا کے بن جاؤ. تھوڑی تعریف کرتے ہیں حضرت منصف، کرنی تو بہت چاہیے کہ میں تھک گیا ہوں، اتنی میرے میں نہیں ہے ہمت، میں ہر وقت یہ بولتا رہا.